السلام علیکم، میں ہوں عرفان بشیر۔ میں ہوں انزلا عرفان۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف یا عمر ایوب کون ہوگا ملک کا نیا وزیر اعظم۔ قومی اسمبلی کا وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے صدر نون لیگ شہباز شریف اور سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ عمر ایوب مد مقابل۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف نے 8 اور عمر ایوب نے 4 کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے شہباز شریف کے کاغذات پر لگائے جانے والے اعتراض مسترد کر دیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے حلف اٹھا کے رول آف ممبرشپ پہ دستخط کر کے بلکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لے کر 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو آئینی اور قانونی طور پہ تسلیم کر لیا ہے۔ اب جو ان کی تقریریں ہیں یہ جلسے گاہ کی تقریریں تو ضرور ہیں، لیکن یہ آئین اور قانون میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار عمر ایوب بولے، الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلا ہوا ہے، اس اسمبلی کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں، دھاندلا کیا گیا اور اس کا ہم لوگ ہر جگہ پہ قانونی چارہ جوئی کے ذریعے یہ سیٹیں واپس لیں گے۔ 60 اور 70 ہزار لیڈ کو ہم ان کو نہیں عزم دیں گے۔ قومی اسمبلی کل نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی اور اجلاس دن 11 بجے ہوگا۔ 336 کے ایوان میں 169 ووٹ لینے والا وزیر اعظم قرار دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، MQM پاکستان، استقام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 91 ہے۔ اور پاکستان کے نئے وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایوان صدر میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حلف اٹھانے کی تقریب پیر کے روز ہونے کا امکان ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز احمد، بتائیے دعوت نامے کب جاری کیے جائیں گے، انتظامات کہاں تک پہنچے؟ جی، اس حوالے سے ہم نے ایوان صدر کو حکام سے استفسار کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حلف برداری کی تقریب پیر کو ہوگی، صبح میں ہوگی یا دوپہر میں ہوگی، اس کا وقت کل کنوے کیا جائے گا، جبکہ دعوت نامے بھی کل سے جاری کیے جائیں گے۔ تاہم اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ماضی کی طرح صدر مملکت عارف علوی اس بار چھٹی نہیں جائیں گے، اور ایوان صدر کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نئے وزیر اعظم سے چاہے وہ شہباز شریف ہوں یا عمر ایوب، جو بھی منتخب ہوگا اس سے حلف صدر عارف علوی ہی لیں گے اور کوئی دوسرا صدر نہیں لے گا، چیئرمین سینیٹ نہیں لیں گے، کیونکہ اس میں کچھ تکنیکی خامیاں بھی ہیں۔ تاہم صدر مملکت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چونکہ جا رہے ہیں عہدہ صدارت چھوڑ کر اگلے چند روز میں، تو سبکدوش ہونے سے پہلے وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتے۔ جی شکریہ اعجاز احمد، آپ اس بارے میں بتا رہے تھے۔ اور وزیر اعظم کا انتخاب، سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل 9:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی اجلاس کے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ عاطف بٹ، بتائیے گا کیا پلانز ہیں؟ جی، کل وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اسی کی حکمت عملی سے متعلق جو کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے کل 9:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ کل یہ اجلاس جو پارلیمنٹ کے ایوان کے ساتھ نوز لابی ہے اس میں یہ اجلاس جو ہے وہ 9:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں جو وزیر اعظم کے انتخاب کے دوران سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی حکمت عملی کیا ہوگی اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی اور حتمی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے گی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کل کا جو 2 نکاتی ایجنڈا ہے جس میں تلاوت کلام پاک کے بعد وزیر اعظم کے جو انتخاب ہے اس حوالے سے ایجنڈا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عاطف۔ اور صدر پاکستان کے لیے حکومتی اتحاد کے آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی میں جوڑ پڑے گا۔ آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی نے کاغذات جمع کرا دیے۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور صدارتی الیکشن میں حمایت مانگی ہے۔ کون بنے گا صدر پاکستان، فیصلہ 9 مارچ کو ہوگا۔ صدر مملکت کے لیے آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ آصف زرداری کے کاغذات اسلام آباد میں فاروق ایچ نائک اور کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، فریال تالپور اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے جمع کرائے۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی کے کاغذات اسلام آباد میں لطیف کھوسا، عمر ایوب اور اسد کیسر نے جمع کرائے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما عمر ایوب نے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی کو مثبت پیغام قرار دیا۔ بلوچستان رقبے کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ محرومیاں ہیں، وہاں پہ لوگوں کی رنجشیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
یہ میسج ہم لوگ دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جا کر صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ مانگا۔ مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی سے ملاقات میں انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا، کہا کہ ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ پارٹی مشاورت کے بعد کریں گے۔ صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی 4 مارچ کو ہوگی۔ 5 مارچ دوپہر 12 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں کرائی جائے گی۔ صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 اور سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے شہری شمیم احمد نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے ANP خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ANP نے 9 فروری کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے حمایت پر ANP کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ محمود خان اچکزئی کے لیے دل میں بہت احترام ہے۔ اگر محمود خان اچکزئی PTI کے نمائندے ہیں تو وہ قوم پرست نہیں ہو سکتے۔ آصف زرداری صدر مملکت بنیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدہ رہا ہے۔ مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کا بھی ہم شکر گزار ہیں۔ آج چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب بلا مقابلہ بلوچستان کا چیف منسٹر منتخب ہوا ہے۔ ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کیے تھے جیسے غاز حقوق بلوچستان کا پیکج جو صدر زرداری نے بلوچستان کے لیے اس وقت طے کیا تھا، اور پارلیمان کے باہر نمائندے ہیں، پارلیمان کے باہر سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیلیشن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انگیج کرے۔ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے ہیں، ہمارا 2008 کا وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ پاور۔ وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وزارتیں تو نہیں سنبھالیں گے۔ بلوچستان کو اب ایسا جماعت لیڈ کر رہی ہے، شہیدوں کا جماعت ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ بلوچستان کے عوام کو قربانیاں نہ دینا پڑے۔ بدلتے موسم کی بات کریں تو لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور سمیت کئی شہروں میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری۔ شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری سے زندگی مفلوج ہو گئی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد صورتحال معمول پر نہ آ سکی، جبکہ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو، امدادی اور بحالی کا آپریشن جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے حالیہ بارشوں کو غیر معمولی قرار دے دیا۔ لاہور اور فیصل آباد میں تیز بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا۔ کئی علاقوں میں یالہ باری سے سڑکوں اور گلیوں میں برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں کالی گھٹاؤں کا راج برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد رہنے کا امکان۔ کراچی میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ تو تھم گیا، مگر یکبستہ ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں برف باری اور برفانی ہواؤں کے باعث پارہ نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے گر گیا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد صورتحال اب تک معمول پر نہیں آ سکی۔ بلوچستان کے مقامات، زیارت قلعات میں بھی برف باری ہوئی۔ گوادر اور دیگر متاثرہ اضلاع میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ گوادر میں ضلعی انتظامیہ، پاک فوج، نیوی اور PDMA کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ PDMA کے مطابق بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو خوراک، ادویات، کمبل اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سمیت پاک فوج کا لواری ٹنل، کالام، چترال اور مالم جبہ میں ریسکیو آپریشن، امدادی اور بحالی آپریشن جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ DG PDMA نے بتایا کہ مالم جبہ میں شدید برف باری سے محصور 6 سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ آرمی کی ٹیمز سڑکوں سے برف ہٹانے کے ساتھ پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے میں بھی مصروف عمل ہے۔ متاثرین کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ملک کے زیادہ تر علاقوں میں اگلے 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں، بعض مقامات پر آندھی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اگلی بارشوں کا سلسلہ 5 مارچ سے 7 مارچ تک کے درمیان متوقع۔ خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ بارش اور بڑی تعداد میں کارکنوں کی آمد سے تقریب بدنظمی کا شکار رہی۔ پشاور سے رپورٹ کریں گے کامران علی شاہ۔ گورنر ہاؤس میں علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا کے 18ویں منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے گورنر ہاؤس میں عہدے کا حلف لیا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو
کہ میں اسلامیہ جمہوری پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا حلف برداری کے لیے لگایا گیا شامیانہ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ ٹپکتا رہا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد اور ہلڑ بازی کی وجہ سے تقریب بدنظمی کا شکار رہی۔ 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہونے والی حلف برداری تقریب میں نومنتخب اراکین اسمبلی، سول افسران، چیف سیکرٹری اور IG خیبر پختونخوا سمیت بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہوئے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ حلف برداری تقریب کے بعد وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچ گئے، جہاں چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس اور پرنسپل سیکرٹری نے ان کا استقبال کیا، جبکہ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے امور سے متعلق مختصر بریفنگ دی۔ کیمرہ و رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ کامران علی شاہ، GNN پشاور۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیراعظم شہباز شریف کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی صوبیہ شاہد سے ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے ملاقات کے دوران KP اسمبلی میں بد تہذیبی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی عزت و احترام کے منافی رویہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شہباز شریف نے صوبیہ خان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ 41 اراکین نے ووٹ دیا۔ JUI اور نیشنل پارٹی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ سرفراز بگٹی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سرفراز بگٹی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں مفاہمت کی سیاست ملک کی ضرورت ہے، تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے مرکزی دھارے میں شامل ہو کر بلوچستان میں ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ نون لیگ کے وفد کی متحدہ قومی موومنٹ کی عادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی ہے۔ لیگی وفد نے MQM سے وزیر اعظم کے انتخاب پر حمایت کی درخواست کی ہے۔ نون لیگ کے وفد کی MQM قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی۔ لیگی وفد نے MQM سے وزیر اعظم کے انتخاب پر حمایت کی درخواست کی ہے۔ اہم ملاقات کی گئی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کے انتخاب پر حمایت کی درخواست کی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں اورنگزیب کاکڑ سے۔ اورنگزیب، بتائیے ملاقات کا احوال۔ جی، کل جو ہے وہ 11 بجے وزیر اعظم کے انتخاب سے متعلق قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم کی حمایت کے لیے جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے ان کی MQM کی قیادت کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں اس وقت ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور رانا تنویر جو ہے وہ وفد میں شامل ہے، جبکہ ملاقات میں جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کی حمایت کی جو ہے وہ درخواست کی گئی، جبکہ ذرائع کہنا کہ MQM جو ہے وہ اورنگزیب کاکڑ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اورنگزیب، شکریہ۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز سید نیر حسین بخاری کا بیان، کہا سینیٹر بہرامند تنگی کی سینٹ میں جمع کی گئی قرارداد سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سینیٹر بہرامند تنگی کو پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے پر نوٹس دیا گیا۔ سینیٹر تنگی پارٹی کے سامنے وضاحت کرنے میں ناکام رہے۔ پیپلز پارٹی 4 سدہ کے صدر نے سینیٹر تنگی کی بنیادی رکنیت منسوخ کر دی تھی۔ سینیٹر تنگی 11 مارچ کو سینٹ کی رکنیت سے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سینیٹر بہرامند تنگی پارٹی کا نام استعمال نہ کریں۔ پیپلز پارٹی ان کی بنیادی ممبرشپ ختم کر چکی ہے۔